أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. چھوٹے بچوں کو پیار کرنا، شفقت کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. آپ ایک بڑے ہی نرم دل انسان تھے، اور آپ نے اپنی تعلیم سے، اپنے عمل سے بھی لوگوں کو بتلایا کہ ایک انسان چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، اس کو چاہیے کہ اس چھوٹوں کے لیے شفقت والا، نرمی والا، رحم والا، محبت کا سلوک کرنے والا ہونا چاہیے. وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قابل احترام صدر مجلس، دیگر علماء کرام، ذمہ داران جمعیت، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنے سلوک اور اپنے مزاج کے اعتبار سے، اپنی تعلیمات کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ساری انسانیت کے لیے رحمت تھی. آپ کی زندگی میں مختلف مراحل آئے. آپ کے ساتھ مکہ میں بدسلوکی کی گئی، مدینہ میں آپ آئے، مخالفین نے آپ کو ستایا، ہر اعتبار سے آپ کی دعوت میں روڑے رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی، آپ کی زندگی کے دشمن بنے، آپ کی عزت کو پامال کرنے کی کوششیں کی، آپ کے خلاف، آپ کے گھر والوں کے خلاف، آپ کی عزت کے خلاف سازشیں کی، ہر اعتبار سے آپ کو ستانے کی کوشش کی گئی. لیکن آپ اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنے سلوک کے اعتبار سے ہر انسان کے لیے رحمت ہے. صرف اپنوں کے لیے نہیں بلکہ پرائے اور دشمنوں کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے. جو دین آپ نے دیا، جو تعلیمات ساری انسانیت کے لیے آپ نے پیش کی، ان تعلیمات میں انسانیت کے لیے خیر اور رحمت ہے. ایک ایسا دین آپ نے ساری انسانیت کو دیا کہ اگر وہ دین زندگی میں آ جائے تو ایک انسان دوسرے انسان پر بلکہ جانوروں پر بھی رحم کرنے والا بنتا ہے. آپ کو اللہ رب العالمین نے رحمت بنا کر بھیجا. اس اعتبار سے بھی کہ پچھلی امتوں میں معاملہ یہ تھا کہ ایک نبی اور ایک رسول جب آ کر لوگوں کو دعوت دیتا، اس کی دعوت کے ماننے والے کچھ لوگ ہوتے اور کچھ انکار کرنے والے بن جاتے. نبی کی زندگی ہی میں، رسول کی زندگی ہی میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب کے ذریعے سے ہلاک کر دیتا جو رسول کی دعوت کو نہیں مانتے. فیصلہ رسول کی زندگی ہی میں ہو جاتا، انکار کرنے والے برباد ہو جاتے، ہلاک ہو جاتے.
اور ایمان لانے والے، دعوت کو قبول کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بقا اور زندگی دیتا ہے۔ لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اس اعتبار سے بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جو نہ مانے اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ہے کہ مرنے سے پہلے بھی اگر وہ اپنے کفر کو چھوڑتا ہے، مرنے سے پہلے بھی اگر وہ اپنی گمراہی کو چھوڑتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو معاف کرنے کے لیے، اس کی مغفرت کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، لیکن موجودہ دور میں دہشت گردی کی لعنت کی وجہ سے ساری انسانیت اس سے پریشان ہے، اور نادانی کی وجہ سے یا ذاتی مفاد کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو اسلام کو پسند نہیں کرتے ہیں وہ زبردستی دہشت گردی کو اسلام سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی اس کی وجہ نادانی ہوتی ہے، اسلام کے بارے میں معلومات کی کمی ہوتی ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے اور مسلمانوں سے متنفر کرنے کے لیے اس طرح کی بات کی جاتی ہے کہ دہشت گردی اسلام کا نتیجہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو انسان اسلام کا مطالعہ کرے بغیر کسی تعصب کے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی تعلیمات کو دیکھے کھلے ذہن سے، تو اس بات کے ماننے پر مجبور ہو جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دہشت گردی کی تعلیم دینے کے لیے نہیں بلکہ اس کو مٹانے کے لیے آئے تھے۔ کمزور پر ظالم کا ظلم اور جبر اور آپسی قبیلہ اور رنگ اور نسل کی بنیاد پر ایک دوسرے کے خلاف جارحیت اور مالدار اور غریب کا مسئلہ، کالے گورے کا مسئلہ، غریب امیر کا مسئلہ، مرد کا عورت پر ظلم، اس طرح کی جتنی ظلم کی صورتیں تھیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان دہشت گردی کی تمام صورتوں کو مٹانے کے لیے آئے تھے۔ آپ سراپا رحمت تھے، آپ کی تعلیمات رحمت پر مبنی ہے۔ لہذا آج کی اس مختصر سی گفتگو میں اسی عنوان کے تحت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت ہیں اور ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، اس کو ہم کچھ دلائل کی صورت میں قرآن کی آیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کی تعلیمات اور آپ کے بارے میں آپ کے دور کے لوگ صحابہ ان کے تأثر اور ان کی گواہی کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں فرمایا انما انا رحمت مہدا۔ امام ابن سعد نے اس کو طبقات میں ذکر کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے بطور ہدیہ، بطور تحفہ مجھ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ساری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کا بہترین تحفہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کروایا تو اس اعتبار سے نہیں کہ آپ لوگوں کے لیے دھمکی اور ڈراوا بنا کر بھیجے گئے ہیں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہوں، میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب، آپ کو جو نام دیے گئے، ان ناموں میں سے جو اللہ نے آپ کو دیے ہیں ایک لقب یہ ہے کہ آپ نبی رحمت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں نام صحابہ کو بتلاتے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسمی لنا نفسہ اسماء فقال انا محمد واحمد والمقفی والحاشر ونبی التوبہ ونبی الرحمہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں محمد ہوں، محمد جو بہت سی اچھی صفات کا حامل ہو اور تعریف کے لائق ہو، میں احمد ہوں، میں اللہ کی بہت زیادہ حمد کرنے والا ہوں، والمقفی اور میں مقفی ہوں کہ سارے نبی
میری اقتدا کریں گے میرے پیچھے، والحاشر اور میں حاشر ہوں، میرے بعد حشر میں سب کو جمع کیا جائے گا، ونبی التوبہ اور میں نبی توبہ ہوں اور میں نبی رحمت ہوں۔ مجھ کو اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ انسانیت اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے کہ ساری انسانیت کے لیے میں رحمت ہوں، اور جس دین کے ساتھ مجھ کو بھیجا گیا ہے اگر وہ دین انسانیت اپنا لے تو ایک دوسرے کے لیے پورا معاشرہ رحمت بن سکتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو جو تعلیم دی اس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے کی تعلیم ہے۔ آپ نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ رحم کرنے والے، رحمان ان پر رحم کرتا ہے، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت کے حقدار وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم ان پر رحم کرو جو زمین پر ہیں، رحمان جو آسمان پر ہے وہ تم پر رحم کرے گا۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی کہ اگر آسمان والے کی رحمت تم کو چاہیے تو زمین والوں پر تم کو رحم کرنا پڑے گا۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے نبی نے مسلمانوں کو دوسروں پر رحم کرنے والا بننے کی تلقین کی ہے، دوسروں پر ظلم کرنے والا نہیں بنایا۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یضع اللہ رحمتہ الا علی رحیم، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اسی پر ڈالتا ہے جو دوسروں پر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی رحمت اسی کو نصیب ہوتی ہے جو دوسروں پر رحم کرنے والا ہوتا ہے۔ قالوا یا رسول اللہ کلنا یرحم، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم میں سے ہر انسان دوسروں پر رحم کرتا ہے، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو کسی نہ کسی پر رحم نہ کرے، ہر آدمی اپنی اولاد پر، ماں باپ پر، رشتہ داروں پر، دوستوں پر رحم کرتا ہے، ہم میں سے ہر ایک رحم کرنے والا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، آپ نے فرمایا لیس برحمت احدکم صاحبہ، رحمت یہ نہیں ہے کہ آدمی صرف اپنے لوگوں پر رحم کرے، اپنے ساتھیوں پر، اپنے دوستوں پر، اپنوں پر رحم کرنا رحم نہیں ہے، بلکہ آپ نے فرمایا یرحم الناس کافۃ، رحمت یہ ہے کہ ایک انسان ساری انسانیت کے لیے رحم کرنے والا ہو۔ آپ غور کریں اس بات سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ آج ہر انسان کسی نہ کسی پر رحم کرتا ہے، میرا قبیلہ، میرے رشتہ دار، میری قوم، میرے اپنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اپنے پر رحم کرنا ہے کوئی تعجب کی چیز نہیں ہے، تو ہر ایک کرتا ہے۔ واقعی رحم کرنے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آدمی کا اپنوں پر رحم کرنا یہ رحمت نہیں ہے، بلکہ رحمت یہ ہے کہ ایک انسان ساری انسانیت کے لیے، سارے لوگوں کے لیے رحم کرنے والا ہو۔ یرحم الناس کافۃ، کہ ایک انسان ساری انسانیت کے لیے رحم کرنے والا ہو۔ اس حدیث کو حناد نے کتاب الزہد میں اور دوسرے محدثین نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ساری ایمان والوں کے لیے رحم کرنے والے تھے، دوسروں کی گمراہی سے آپ کو دکھ ہوتا تھا، دوسروں کی ہدایت سے آپ کو خوشی ہوتی تھی، آپ دوسروں کے دکھ درد پر پریشان ہونے والے تھے اور دوسروں کی راحت پر آپ کو سکون میسر ہوتا تھا۔ آپ اپنے دل کی سطح پر ایک نرم دل انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، دیکھو تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آ گیا ہے، تمہیں میں سے ایک رسول تمہارے پاس آیا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز تمہارے لیے تکلیف کا سبب ہے اس رسول کے لیے بھی وہ تکلیف کی چیز ہے۔ تمہاری تکلیف اس رسول پر بڑی بھاری ہے، یہ رسول تمہارے لیے تکلیف پسند نہیں کرتا ہے۔ حریص علیکم،
اور تمہاری راحت کا، تمہاری نجات کا، تمہارے لیے خیر کا، تمہاری کامیابی کا حریص ہے۔ اور فرمایا کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور ایمان والوں کے لیے یہ رسول بڑی شفقت والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تعارف کرایا تو اللہ نے فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ہمارے رسول کیسے ہیں؟ ایمان والوں کے لیے بڑی رأفت والے، نرم دلی والے، اور دوسروں پر رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے کہ آپ رحمت والے ہیں، ایمان والوں پر آپ کو بڑا رحم آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحیما بالعیال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے بہت ہی رحم دل انسان تھے۔ انسان باہر بہت رحمت کی باتیں کرتا ہے، سماج سدھار کے اعتبار سے، لوگوں سے سلوک کے اعتبار سے، لوگوں میں اچھا انسان بن کے رہنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جب آدمی اپنے گھر میں جاتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جن سے ان کا سابقہ روزانہ پیش آتا ہے، ایسے لوگ جو اس کے ماتحت ہیں، ایسے لوگ جو بار بار غلطی کرتے ہیں، اس کے حق میں کوتاہی ان سے ہوتی ہے، جن کے بارے میں اس کو کوئی ڈر نہیں ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ اخلاق اور رحم سے پیش آنا ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے شروعات میں نرمی ہوتی ہے، لیکن دھیرے دھیرے وہ چیز سختی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور انسان اپنے گھر میں ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا ہوتا ہے۔ لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے کہ خود گھر والے بتلا رہے ہیں، انس بن مالک جو 9 سال تک آپ کی خدمت کیے بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے بہت رحم دل انسان تھے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی رحمت کا حال کیا تھا۔ ایک صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن ابن علی، حسن ابن علی رضی اللہ عنہ جو آپ کے نواسے ہیں، ایک مجلس میں آپ ان کے ساتھ تھے، آپ کے پاس بچہ تھا آپ کے نواسے، آپ نے اس بچے کو پیار کیا، چوما، بوسہ دیا، محبت اور شفقت سے اپنے نواسے کو پیار کیا۔ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعِ ابن حابس، آپ کے پاس ایک دوسرے صاحب اقرع ابن حابس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ان لی 10 من الولد ما قبلت احدا منهم، کہا کہ اللہ کے رسول میرے 10 بچے ہیں، لیکن میں نے آج تک ایسا جیسے آپ کو دیکھا، آپ اپنے نواسے کو گود میں لے کے پیار کر رہے ہیں، چوم رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، میں نے اپنی اولاد کو ایسا کبھی نہیں کیا، میں نے اپنے بچوں کو کبھی اس طرح سے پیار نہیں کیا جیسا آپ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور آپ نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، من لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا ہے، لا یرحم، اللہ کی طرف سے بھی اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ چھوٹے بچوں کو پیار کرنا، شفقت کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ ایک بڑے ہی نرم دل انسان تھے، اور آپ نے اپنی تعلیم سے، اپنے عمل سے بھی لوگوں کو بتلایا کہ ایک انسان چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، اس کو چاہیے کہ وہ چھوٹوں کے لیے شفقت والا، نرمی والا، رحم والا، محبت کا سلوک کرنے والا ہونا چاہیے۔ اس کی بڑائی اس کو سختی پر آمادہ نہ کرے، وہ چھوٹوں کو دور کرنے والا نہ ہو، بلکہ وہ چھوٹوں کو قریب کر کے ان سے محبت کرنے والا۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے عام لوگوں کے لیے بھی آپ بہت رحم والے تھے، ان کو معاف کرنے والے، ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی یہ آپ کے رب کی رحمت کا اثر ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم بنا دیے گئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر ایسا ہوتا کہ آپ سخت زبان، سخت دل ہوتے، فَضًّا غلیظ القلب، اگر آپ کی زبان سخت ہوتی، آپ دل توڑنے والی باتیں کرنے والے ہوتے، آپ بہت سٹرکٹ بات کرنے والے ہوتے، اور آپ کا دل سخت ہوتا، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا کہ جو لوگ آپ کے پاس جمع ہیں وہ آپ سے چھٹ کے دور ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت زبان، سخت دل ہوتے، یہ جو لوگ آپ کے اطراف جمع ہیں، جو آپ کی خاطر اپنے سینے کو تیروں کے لیے پیش کر رہے ہیں،
اور آپ کا ساتھ کسی حال میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، چاہے بھوک آئے، چاہے جنگ کی نوبت آئے، چاہے آپ کے خلاف سازشیں ہوں، چاہے فقر و فاقہ آ جائیں، آپ کا ساتھ کسی حال میں جو نہیں چھوڑتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ آپ کے رب کی رحمت ہے، آپ کی نرمی ہے، آپ کی شفقت ہے، ان کے دکھ درد میں ان کے کام آنا ہے، ان کو قریب کرنا ہے، ان کو معاف کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھا اخلاق کا سلوک کرنا ہے، ان کے دلوں کا جیتنا ہے۔ آپ نے ان کے دلوں کو جیت لیا اپنے اخلاق کے ذریعے سے۔ ایک بڑا انسان دور والوں کے لیے اچھا ہوتا ہے، لیکن جو آدمی جتنا قریب اس کے جاتا ہے اس سے بدزن ہونا شروع ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی کمیاں اس کے سامنے آتی ہیں۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آدمی جتنا قریب ہوتا تھا وہ اتنا زیادہ آپ کا چاہنے والا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی خوبیاں اتنی زیادہ تھیں۔ جو آدمی جتنا قریب آپ سے آتا، آپ کی خیر، آپ کا اخلاق، آپ کی نرمی، آپ کی شفقت، آپ کا حسن سلوک اس کے ساتھ ایسا ہوتا کہ وہ اتنا زیادہ آپ سے دل سے چاہنے والا آپ کا ہو جاتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ایک با اخلاق انسان ہے جو ساری انسانیت کے لیے اخلاق کا نمونہ بنا کر بھیجے گئے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ نے خود آپ کے اخلاق کی گواہی دی ہے، آپ عظیم ترین اخلاق پر فائز ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام انسان جو سماج میں جن کا کوئی مقام نہیں ہوتا ہے، سماج میں مختلف قسم کے طبقات ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں جو عہدے کے اعتبار سے اونچے ہوتے ہیں، کوئی مال کے اعتبار سے، کوئی شہرت کے اعتبار سے، کوئی کسی اعتبار سے سماج میں پہچانا جاتا ہے، لیکن ایک بڑا طبقہ سماج کا ایسا ہوتا ہے جو گمنام زندگی گزار کے گمنام موت مر جاتا ہے۔ وہ اپنا کام کر لیتا ہے لیکن شہرت اس کے قدم نہیں چھوتی ہے، شہرت اس تک نہیں پہنچ پاتی ہے۔ ایسے لوگ پسماندہ قسم کا طبقہ گمنام زندگی گزار کے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اکثر بڑے لوگ ان کو پہچانتے بھی نہیں ہیں، نہ ان کی قیمت سماج میں ہوتی ہے، وہ عام انسان ہوتے ہیں۔ بڑا آدمی واقعی وہ ہے جو ہر انسان کی قدر کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا؟ ایک صاحب تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان اسود رجلا او امرأة، ایک مرد یا عورت، کالا کلوٹا حبشی ایسا تھا، کان یکون فی المسجد یقوم المسجد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں وہ صاحب صفائی کیا کرتے تھے۔ کچھ گر گیا، کوئی ایسی چیز جو صفائی کی ہے، مسجد کو صاف کرتے گندگی سے، کاغذ گر گیا یا کوئی اور چیز گر گئی، مسجد کی صفائی کی ذمہ داری ان کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آدمی دکھائی نہیں دیا۔ آپ نے پوچھا وہ صاحب کیا ہوئے؟ وہ آدمی کیا ہوا جو یہاں پہ مسجد میں دکھائی دیتا تھا، مسجد کی صفائی کرتا تھا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس کی تو موت ہو گئی، وہ فوت ہو گیا، اور وہ تو کوئی ایسا بڑا آدمی تھا نہیں۔ آپ نے فرمایا مجھ کو بتایا کیوں نہیں؟ صحابہ نے کہا ہم نے ضروری نہیں سمجھا، کوئی ایسی بڑی اور بہت بڑی شخصیت ہو کہ آپ کو خبر دینے کی ضرورت پڑے۔ صحابہ نے کہا وہ تو ایسی آدمی تھا، بس ہم کو ایسا نہیں لگا کہ آپ کو بتانا چاہیے کہ کوئی خاص آدمی ہے۔ آپ نے کہا نہیں، مجھ کو اس کی قبر بتاؤ۔ صحابہ آپ کو لے گئے اور اس شخص کی قبر بتائی۔ آپ نے اس پر خود نماز پڑھی اور کہا دیکھو یہ قبریں اندھیری ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ میری نماز کے ذریعے ان میں نور پیدا کرتا ہے، لہٰذا ایسا کبھی ہو تو مجھ کو بتایا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نماز پڑھی۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک عام انسان ہے جس کو کوئی پہچانتا نہیں، سماج یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی آدمی بہت بڑا آدمی نہیں ہے، اور اس کی موت کے بارے میں آپ کو بتانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے کتنے قدردان ہیں، اس عام آدمی کی قدر آپ کر رہے ہیں کہ مجھ کو بتاؤ وہ کون کہاں ہے اس کی قبر، اور آپ نے جا کر اس کی قبر پر نماز پڑھی، کیونکہ آپ کی نماز سے قبروں میں نور پیدا ہوتا تھا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لاقوم فی الصلاۃ، میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، ارید ان اطول فیہا، میرا ارادہ ہوتا ہے کہ میں نماز کو ذرا لمبا کر دوں، لمبی نماز پڑھوں، خوب قرآن اس میں پڑھا جائے۔ فاسمع بکاء الصبی، لیکن میں اپنی نماز میں پیچھے سے بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں، بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں۔ فاتجوز فی صلاتی، تو میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ کیوں؟ آپ فرماتے ہیں کراہیت ان اشق علی امہ،
اس ڈر سے کہ میری نماز لمبی ہونے کی وجہ سے اس بچے کی ماں پر نماز بھاری نہ ہو جائے، اس کو تکلیف نہ ہو۔ ایک عام عورت جو آپ کو بھی نہیں معلوم کہ کون ہے، اس زمانے میں عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کے ساتھ جماعت میں شریک ہو کر نماز پڑھا کرتی تھی۔ مسجد نبوی چھوٹی تھی، ایک عورت اپنے بچے کو لیے نماز پڑھ رہی ہے اور اس بچے کے رونے کی آواز آپ کو نماز میں سنائی دے رہی ہے۔ اللہ کا نبی ہے، اللہ سے قرب کے منازل طے کر رہا ہے، پیچھے پوری قوم نماز پڑھ رہی ہے، آپ جتنی چاہے لمبی نماز پڑھیں، کون منع کرنے والا ہے؟ آپ کی پسند، صحابہ کی پسند، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عام عورت، اس کی تکلیف کہ بچہ رو رہا ہے، اس بچے کی وجہ سے اس عورت کو تکلیف ہوگی، اس تکلیف کا لحاظ کر کے اپنی نماز مکمل کر رہے ہیں، لیکن مختصر کر رہے ہیں، اپنی نماز کو، قرات کو اپنی مختصر کر رہے ہیں۔ آپ غور کریں کہ جو انسان، جو نبی، جو ذات اتنا لوگوں کا لحاظ کرنے والی ہو، اس کو یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ دہشت گرد تھے۔ جو ایک عام انسان، ایک عام عورت، اس کی اتنی تکلیف بھی برداشت نہ کرے کہ نماز کے ذریعے سے ایک بچے کے رونے سے اس کو تکلیف ہو، وہ عام انسانیت کی جان کے دشمن کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو اتنی تکلیف برداشت نہ کرے، جس کو اتنا لحاظ ہو انسانیت کا، وہ لوگوں کی جانوں کے دشمن کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ بہت بڑی دلیل ہے، اور اس طرح کی کئی اور باتیں ہیں جن میں انصاف کے ساتھ غور کرنے سے ایک آدمی اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیمات اور اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنے قول اور اپنے عمل کے اعتبار سے، اپنے ظاہر اور اپنے قلب کی سطح پر باطن کے اعتبار سے ساری انسانیت کے لیے رحمت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مزید آپ دیکھیے، ایک آدمی مسجد میں آیا اور مسجد کے کونے میں جا کے پیشاب کر دیا۔ مسجد نبوی ہے، مسجد کے کونے میں گیا، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ جو مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں ہیں، صحابہ بھی ہیں، انہوں نے جب دیکھا آدمی پیشاب کر رہا ہے مسجد میں، اس کو مارنے کے لیے، روکنے کے لیے، ڈانٹنے کے لیے اٹھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا۔ آپ نے فرمایا دعو، رک جاؤ، لا تظلمو، ڈانٹو مت اس کو۔ وہ آدمی پورا فارغ ہوا، آپ نے اس کو بلایا، اور بلا کر آپ نے بڑے ہی نرم اور شفیق انداز میں اس کو نصیحت کی۔ آپ نے فرمایا ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، یہ جو مسجدیں ہوتی ہیں، ان میں پیشاب کرنا، گندگی کرنا، یہ مسجدیں اس کے لیے نہیں بنی، بلکہ کس لیے بنی ہیں؟ انما هي لذکر اللہ عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، یہ جو مسجدیں ہیں یہ نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے اور قرآن پڑھنے کے لیے، یہ پیشاب کرنے کے لیے نہیں ہے۔ آپ دیکھیے ایک آدمی آ کے مسجد میں پیشاب کر رہا ہے اور آپ اس کو بلا کے سمجھا رہے ہیں، صحابہ ڈانٹنے، مارنے، پیٹنے کے لیے اٹھ رہے ہیں، آپ ان کو روک رہے ہیں، اور بلا کے آپ نے یہ نہیں کہا کہ اب پٹائی کرو اس کی، یا آپ نے اس کو ڈانٹا ہو، یا آپ نے اس کو تماچا مارا ہو، یا اس کی گردن اڑا دی ہو۔ آپ نے کہا دیکھو یہ جو مسجدیں ہیں یہ پیشاب اور گندگی کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کی یاد، نماز، قرآن کی تلاوت کے لیے ہے۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ جو بیٹھے ہوئے صحابہ ہیں، آپ نے ان میں سے ایک سے کہا جاؤ، جا کے کنویں سے ایک ڈول پانی لے کر آؤ۔ یہ نہیں کہا کہ تو نے پیشاب کیا ہے نا، اب تیری سزا یہ ہے کہ تجھ کو ہی صاف کرنے کے لیے کہا جائے گا، اور ایسا صاف کرنا کہ مسجد چمکنی چاہیے، پوری مسجد دھونا۔ آج بدقسمتی سے مسلمانوں کے آپسی اختلاف کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک پاک صاف مسلمان مسجد میں جائیں تو اس کی پٹائی بھی ہوتی ہے اور پوری مسجد دھونے اس کو لگاتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کے اندر، مسجد نبوی، اس سے بڑھ کے کون سی مسجد ہو سکتی سوائے مسجد حرام کے؟ اس آدمی سے کہا، کچھ نہیں کہا، بس سمجھایا، اور دوسرے صحابی سے کہا جاؤ اور جا کر پانی لاؤ، اور ان سے کہا کہ اس کا پیشاب دھو۔ اس آدمی کا پیشاب ان سے دھلوا رہے ہیں جنہوں نے منع کیا اور جو مارنے پیٹنے کے لیے اٹھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے ان کو تعلیم کیا دی؟ آپ نے کہا، آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، تم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، لوگوں کے لیے مشکل پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے ہو۔ تمہارا کام دین میں لوگوں کے داخلے کے لیے آسانی کرنا ہے۔ جو دین میں آ چکے ہیں
غلطی کرتے ہیں ان کے لیے آسانی پیدا کرنا ہے. یہ نہیں کہ تم دین کو ایسا بنا کر پیش کرو کہ لوگوں کے دلوں میں دین میں آنے یا دین میں باقی رہنے میں مشکل ہو جائے، لوگوں کے دلوں میں دین سے نفرت پیدا ہو جائے، کہ تمہارا عمل، تمہارا سلوک، چاہے کوئی غلطی کرنے والا کیوں نہ ہو، اس کے بارے میں ایسا ہونا چاہیے کہ دین میں آنے اور دین پر جمنے میں اس کے لیے آسانی ہو. بدقسمتی سے آج مسلمانوں کا کردار بھی ایسا نہیں ہے. ایک بڑی تعداد ہے کہ ہمارا اپنا کردار ایسا نہیں ہے کہ دوسری قومیں ہم کو دیکھ کر اسلام کے بارے میں اچھی رائے قائم کریں، اسلام کی اعلیٰ ترین تعلیمات، لیکن ہماری زندگی میں نہ ہونے اور ہماری زندگی میں اس کے بالعکس معاملہ ہونے کی وجہ سے ایک بڑا طبقہ غیر مسلموں کا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان ایسے کا مطلب اسلام بھی ایسا ہی ہوتا ہے، حالانکہ مسلمانوں کے عمل اور اسلام کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام کچھ سکھا رہا ہے اور ایک مسلمان کچھ اور کر رہا ہے. تو تم اس لیے بھیجے گئے ہو کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، اس لیے نہیں کہ لوگوں کے لیے مشکل پیدا کرو، لوگوں کے لیے تنگی پیدا کرو. اسی طرح سے آپ دیکھیں ایک آدمی آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے جا رہے تھے اور آپ کے اوپر ایک نجرانی چادر تھی اور جس کا کنارہ سخت تھا. وہ آدمی آیا اور آ کر زور سے آپ کی چادر گھسیٹی، زور سے آپ کی چادر کھینچی. صحابی کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا اس چادر کے زور سے کھینچنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر اس کی وجہ سے ایک نشان بن گیا، گویا کہ ایک زخم ہو گیا، خراش پیدا ہو گئی. اتنا زور سے کھینچا اور کیا کہا کہ اے محمد، جو اللہ نے آپ کو مال دیا ہے نا، مجھ کو بھی دو اس میں سے. جو اللہ نے آپ کو مال دیا ہے اس مال میں سے لاؤ ادھر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد دیکھا کہ یہ دیہاتی آدمی ہے. آپ ہنس دیے، آپ ہنسے اور صحابہ سے کہا دے دو اس کو جو مانگ رہا ہے، جو مال ہے اس مال میں سے کچھ اس کو بھی دے دو. اس روایت پر آپ غور کریں کہ اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت مدینہ میں کیا ہے. آپ صرف نبی اور رسول کے طور پر وہاں پر نہیں، بلکہ آپ حاکم کے طور پر بھی. اور اگر آپ حکم دے دیں تو صحابہ آپ کی بات کے اتنے ماننے والے ہیں کہ جس کی گردن اڑانے کا حکم دے دیں وہ اڑا سکتے ہیں. کسی کے قتل کا حکم اگر آپ دے دیں تو اس کی جان محفوظ نہیں ہو سکتی ہے. اتنی بات کی تعمیل کرنے والے صحابہ آپ کے ہیں اور اتنا احترام کرنے والے آپ کا ہیں. آپ کی عزت کو اپنی عزت سے زیادہ سمجھتے ہیں. آپ کو ایک خراش بھی آئے تو اپنے سینے میں تیر لینے سے زیادہ وہ آپ کو، صحابہ کو ناپسند ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، دیکھا تو دیہاتی آدمی ہے، یہ ایسے ہی مانگ سکتا ہے، اس سے اچھا تو مانگ نہیں سکتا ہے، جیسا اس کو آتا ہے ویسے ہی بتا رہا ہے. آپ نے اس کے مانگنے کے انداز کو نہیں دیکھا، آپ نے اس کی ضرورت کو دیکھا. یہ ضرورت مند ہے، مانگنے اس کو آتا نہیں ہے، نبی سے کیسے مانگنا چاہیے اس کو ابھی معلوم نہیں ہے، لیکن یہ واقعی ضرورت مند ہے، یہ محتاج ہے، اس کو دینا چاہیے. آپ نے اس کے اس طرح کے مانگنے کو جو کہ غلط تھا، نبی سے ایسا نہیں مانگا جاتا ہے، آپ نے اس کو نظر انداز کر دیا، لیکن اس کی ضرورت کو نظر انداز نہیں کیا. آپ نے اس کے مانگنے کے غلط طریقے کو نظر انداز کر دیا، لیکن آپ نے اس کی ضرورت کو نظر انداز نہیں کیا اور اس کو ہنسی میں ٹال دیا اور صحابہ سے کہا کہ دے دو اس کو. یہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ وہی انسان ہے جو ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، جس کا سینہ لوگوں کی غلطیوں کے لیے عفو و درگزر سے بھرا ہوا ہو، جو لوگوں کی کوتاہیوں اور کمیوں پر ان کو دیکھ کر ان پر رحم کرنے والا ہو، وہ اپنی ذات کا اور اپنے مقام کا لوگوں سے منوانے والا نہ ہو، بلکہ اس کے معاملے میں اگر کسی سے تقصیر اور کوتاہی ہوتی ہے تو اس کو درگزر کرنے والا ہو، اپنے کو چھوٹا سمجھنے والا ہو. ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے آپ کے کمرے میں. آیا، اس کا دل گھبرانے لگا اور سانس پھولنے لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھ جاؤ، ہوین علیک، کہا کہ تھوڑا آرام سے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. لست بملک، میں کوئی بادشاہ نہیں، میں کوئی بادشاہ نہیں جیسے دربار میں کوئی حاضر ہوتا ہے اور ذرا سا بھی شان میں گستاخی ہو گئی اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے یا سولی دے دی جائے یا اس کی گردن اڑا دی جائے.
بادشاہوں کا معاملہ ماضی میں آپ دیکھ چکے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا میں کوئی بادشاہ نہیں، بلکہ میں ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو روٹی کے ٹکڑے کر کے اس کو بھگو کر کھاتی تھی۔ آپ نے اپنے کو چھوٹا کر کے بتایا، ایک ایسا آدمی جو آپ کی ہیبت کی وجہ سے گھبرایا ہوا ہے۔ آپ نے نہیں کہا کہ ہاں ایسے میری تعظیم ہونی چاہیے، نہیں، بلکہ آپ نے کہا کہ میں کوئی بادشاہ تھوڑی نہ ہوں، اتنے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے کہ گویا کہ آپ ایک عام انسان ہوں، حالانکہ آپ ایک عام انسان نہیں تھے، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کوئی باہر سے کوئی آدمی آتا تھا، لوگوں میں آپ بیٹھے ہوتے تھے تو پہچان نہیں پاتا کہ واقعی اللہ کا نبی کون ہے۔ اتنی عمومیت آپ کی زندگی میں تھی کہ کوئی اونچی جگہ پر آپ ہیں اور لوگ نیچی جگہ پر ہیں، نہیں، بلکہ آپ ایک عام انسان کی طرح لوگوں کے ساتھ رہتے تھے۔ آپ لوگوں کے ساتھ شفقت اور نرمی سے پیش آنے والے انسان تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی بیوی ہیں، امہات المؤمنین میں سے ہیں، فرماتی ہیں ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما ولا امرأة قط۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں 63 سال کی آپ کی زندگی تھی، اور ہر قسم کا اتار چڑھاؤ اپنی زندگی میں آپ نے دیکھا، اقتدار کی اونچائی آپ نے دیکھی، پاور، الٹیمیٹ پاور جس کو آپ کہتے ہیں، آپ نے اپنی زندگی میں اس کو دیکھا۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اے نبی اپنی آنکھوں سے آپ دیکھو گے کہ لوگ فوج فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ کی بات قانون کی حیثیت رکھتی تھی، آپ کے اشارے پر صحابہ بڑے سے بڑے کام کو کرنے کے لیے تیار تھے، جان دینے کے لیے بھی اور جان لینے کے لیے بھی۔ حکومتیں آپ کے خطوط کے نتیجے میں گھبراتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی طاقت، لیکن آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کا حال کیا ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں اپنے کسی خادم یا اپنی کسی بیوی پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ کسی کو نقصان پہنچانا بہت دور کی بات ہے، ایک تھپڑ بھی نہیں لگایا، ہاتھ اٹھا کے کسی کو مارا تک نہیں۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں، خادم کو مارنا کوئی بڑی بات ہے۔ کتنے گھروں میں ایسا ہوتا ہے، بیوی، آدمی کتنا بھی بااخلاق ہو، کبھی نہ کبھی غلطی ہوتی ہے، ہاتھ اٹھا لیتا ہے، کبھی اس کی غلطی پر ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ساری بیویاں ہیں اور آپ کے خادم ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے کبھی بھی ان پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ لوگوں کے لیے شفقت والا کس طرح سے تھا۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہم انی اتخذ عندک عہدا لن تخلفنی، اے اللہ میرا تیرے ساتھ ایک عہد ہے، تو نے مجھ سے ایک عہد کیا ہے، وعدہ کیا ہے، جس کی تو خلاف ورزی نہیں کرے گا، مجھے معلوم ہے۔ فإنما أنا بشر، میں ایک انسان ہوں۔ فأي المؤمنین آذیتہ شتمتہ لعنتہ جلدتہ، کوئی ایسا مسلمان ہو کہ جس کو میری وجہ سے کوئی تکلیف ہوئی ہو، یا میں نے اس کو برا کہا ہو، یا میں نے اس پر لعنت کر دی ہو، یا میں نے اس کو سزا دی ہو، اگر ایسا کوئی مسلمان ہے فَجْعَلْهَا لَهُ صَلَاةً وَزَكَاةً، تو میری لعنت کو، میرے اس کو تکلیف دینے کو، میری ناپسندیدگی اگر کسی وجہ سے اس سے ہوئی ہے، میں کسی وجہ سے اگر کسی مسلمان سے ناراض اپنی زندگی میں ہوا ہوں، تو اے اللہ اس چیز کو اس کے لیے دنیا میں صلاۃً وزکاۃ، اس کے لیے تیری طرف سے رحمت اور تیری طرف سے پاکیزگی کا ذریعہ اس کے لیے بنا دے۔ وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اے اللہ اس چیز کو اس کے لیے اگر میں لعنت بھی کر دوں کسی مسلمان پر، اے اللہ قیامت کے دن اس کے لیے اس چیز کو تیرے قرب کا ذریعہ بنا ہے۔ یعنی آپ کیا کہہ رہے ہیں، اے اللہ اگر میں نے کسی کو تکلیف بھی دی ہے، میں کسی سے ناراض بھی ہوا ہوں اور میں نے کسی کو سزا دی ہے، اے اللہ اسی کو اس کے لیے تیری نزدیکی کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ تو اس پر لعنت نہ کر، اے اللہ تو اس کو سزا نہ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ عام انسانوں کے لیے رحمت اور شفقت سے بھرا ہوا تھا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیل یا رسول اللہ ادعو علی المشرکین، اے اللہ کے رسول شرک کرنے والے، غیر مسلم، نان مسلمس، ان کے اوپر آپ بد دعا کیجیے۔
ان کے خلاف آپ اللہ سے بد دعا کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا کہا؟ آپ نے فرمایا انی لم ابعث لعانا، اللہ نے مجھے لعنتیں کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ ذرا سا کسی سے ناراض ہو گئے، مخالف کوئی دکھائی دیا، فوراً لعنت کرنا شروع کر دی، نہیں، انی لم ابعث لعانا، مجھے اللہ تعالیٰ نے لعنت کرنے والا، کرس کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً، بلکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ جملہ آپ کس پس منظر میں کہہ رہے ہیں؟ مسلمانوں کے لیے نہیں۔ لوگ کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ غیر مسلموں پر لعنت کریں، ان کے خلاف بد دعا کریں۔ آپ اس پس منظر میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ نان مسلمز کے لیے بھی، آپ غیر مسلموں کے لیے، مشرکین کفار کے لیے بھی آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے طفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ ان دوسا قد عصت وابت فادعوا اللہ علیہا، اے اللہ کے رسول میں نے قبیلے دوس کو دعوت دی، قبیلے کے سارے لوگوں کو دین کی دعوت دی، اسلام پیش کیا، انہوں نے نافرمانی کی اور حق کو ماننے سے انکار کر دیا، وہ سچائی کو قبول نہیں کرتے ہیں، اسلام کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ فادعوا اللہ علیہا، آپ ایک کام کیجئے، آپ ان کے خلاف اللہ سے بد دعا کیجئے۔ ساری دعوت تو ہو گئی، سب کچھ سمجھایا، سکھایا، سب کچھ کیا، وہ مانتے نہیں ہیں بلکہ ضد میں پڑے ہوئے ہیں اور انکار کر دیا۔ تو اب آپ کیا کیجئے؟ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے بد دعا کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، آپ قبلہ رخ ہوئے اور ہاتھ اٹھائے۔ صحابہ کہتے ہیں وَظَنَّ النَّاسُ أَنَّهُ يَدْعُو عَلَيْهِمْ، لوگ یہ سمجھنے لگے کہ جب آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے اور ڈیمانڈ بد دعا کی آئی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ دوس کے لیے بد دعا کریں گے، لیکن گمان کے بالعکس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم اہدی دوسا وأتی بہم، اللہم اہدی دوسا وأتی بہم، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے اور انہیں اسلام کی طرف لیا، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے اور انہیں لیا۔ لوگ آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے لیے بد دعا کیجیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کرنے کی بجائے ان کے لیے ہدایت کی دعا کر رہے ہیں۔ یہ مزاج رحمت للعالمین کا تھا کہ لوگ اگرچہ آج اسلام کا انکار کر رہے ہیں لیکن اگر اللہ چاہے تو اللہ ان کو ہدایت دے سکتا ہے۔ انکار کرنے والوں کی بھی ہدایت کی تمنا کرنا یہ رحمت کا کمال ہے۔ انکار کرنے والے بلکہ بدسلوکی کرنے والے، ان کے لیے ہدایت کی امید رکھنا اور اللہ تعالیٰ سے ان کی ہدایت کی دعا کرنا یہ انسان کے قلب کی وسعت کی دلیل ہے۔ آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب آپ طائف گئے، لمبا واقعہ ہے، میں تفصیل اس کی ذکر نہیں کروں گا، آپ طائف گئے اور طائف جا کر آپ نے لوگوں کے سامنے دین کی بات کی، پہلے ذمہ داروں کے سامنے اسلام کو پیش کیا، اور بہت مشکل وقت تھا جس وقت میں آپ گئے تھے۔ ابو طالب کا انتقال ہو گیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ ظاہری اعتبار سے دعوت کے لیے جو مددگار لوگ تھے، چاہے سیاسی اعتبار سے ہو یا مادی اعتبار سے ہو یا گھر میں مورل سپورٹ کے اعتبار سے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ گئے۔ دعوت کی تقویت کے لیے آپ گئے طائف، وہاں جا کر وہاں کے ذمہ داروں سے بات کی، اسلام پیش کیا، ان لوگوں نے سرے سے انکار کر دیا، ہم نہیں مانتے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کی دعوت قبول کرنے سے انکار کرنے کے ساتھ ساتھ بستی کے جو بدماش قسم کے نوجوان اور لوگ بد اخلاق قسم کے نوجوان ہیں ان کو آپ کے پیچھے لگا دیا ہے۔ کوئی مذاق اڑا رہا ہے، کوئی مٹی ڈال رہا ہے، کوئی پتھر آپ کو مار رہا ہے، یہاں تک کہ آپ کو لہو لہان کر دیا ہے، آپ کے ساتھ بہت بدسلوکی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان بچاتے ہوئے کسی طرح سے بچتے بچاتے غمگین وہاں سے نکلے اور قرن و ثعالب پر پہنچے۔ وہاں پہنچ کے آپ بہت ہی فکر اور غم میں مبتلا تھے۔ آپ نے سر اٹھا کے دیکھا تو جبریل ہے، اور جبریل کے ساتھ ایک فرشتہ ہے۔ فرشتے نے سلام کیا، جبریل نے سلام کیا۔ جبریل نے کہا اللہ کے نبی یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہے، یہ ملک الجبال ہے، پہاڑوں کا فرشتہ ہے۔ اس فرشتے نے کہا سلام کیا، جواب آپ نے جواب دیا۔ اس فرشتے نے کہا کہ اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے آپ کی طرف۔
اور آپ کے کہنے پر معاملہ موقوف ہے، آپ کے فیصلے پر معاملہ ٹکا ہوا ہے۔ اگر آپ حکم دے دیں تو میں ان دونوں پہاڑیوں کے بیچ ان لوگوں کو کچل کے رکھ دوں۔ اللہ نے آپ کی بات اور ان کی بات، آپ کی دعوت اور ان کا جواب اور یہ سارا معاملہ سنا اور دیکھا۔ اللہ کی طرف سے مجھے بھیجا گیا ہے۔ اگر آپ حکم دے دیں تو دو پہاڑیوں کے بیچ میں ان کو میں کچل کے رکھ دوں۔ جس سلوک انہوں نے کیا ہے واقعی اس کے مستحق ہیں، تبھی تو اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں کیا جواب دیا؟ آپ نے جواب دیا بل ارجو، لیکن مجھے امید ہے ایسا نہیں کرنا ہے۔ ان لوگوں نے اگرچہ ستایا لیکن مجھے ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ میں امید کرتا ہوں بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا۔ کہا کہ نہیں، چھوڑ دو ان کو، میں اب بھی ان سے امید رکھتا ہوں کہ اگر آج یہ نہیں مانے تو ان کی نسل میں اللہ تعالیٰ، مجھے امید ہے کہ ان کی نسل میں اللہ تعالیٰ ایسوں کو پیدا کرے گا جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، ایک اللہ کی عبادت کریں گے، جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ آپ غور کریں، اتنا ستایا، اس کے بعد بھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، ان کو ہلاک مت کرو۔ یہ نہ صحیح، ان کی اولاد مانے گی، ان کو جینے کا موقع دو، آج نہیں تو کل ہو سکتا ہے توبہ کریں، اور اگر یہ توبہ نہیں کرتے بہت ممکن ہے کل ان کی اولاد جو پیدا ہوگی، جو فطرت پر پیدا ہوتی ہے، بہت ممکن ہے اس دعوت کو یہ نہیں ان کی اولاد قبول کرے۔ اس کو داعی کہتے ہیں کہ وہ حال سے مایوس ہوتا ہے لیکن مستقبل سے نہیں۔ بظاہر دکھائی دے رہا ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ امید قائم رکھتا ہے آج نہ صحیح کل کچھ نہ کچھ ایسا نتیجہ نکلے گا۔ آج لوگ نہیں مانتے ہیں، کل مانیں گے۔ اس لیے کہ داعی کی بصیرت بہت زیادہ دور تک ہوتی ہے، وہ صرف آج میں جینے والا نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ آج سے آگے دیکھنے والا ہوتا ہے کہ آج نہیں تو کل ممکن ہے۔ وہ ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں ہوتا ہے۔ آج بھی ہم ساری دنیا کو دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کے تعلق سے کئی منفی باتیں پیدا ہو چکی ہیں، اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں عام ہیں، قرآن کے بارے میں آج بہت ساری باتیں کہی جا رہی ہیں، مسلمانوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے دہشت گرد ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام بلا ہے ساری انسانیت کے لیے۔ اس میں مایوس ہونے کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے لیے موقع ہے، آج نہیں تو کل۔ اگر آج واقعی ہم صحیح طور پر اسلام کی دعوت کو انسانیت کے سامنے پیش کریں، اپنے اخلاق کے ذریعے سے اور اپنے اقوال کے ذریعے سے علم کو عام کریں اور حقیقی اسلام لوگوں کے سامنے پیش کریں، بہت ممکن ہے کہ لوگوں کی رائے بدلے، اس لیے کہ غلط رائے لا علمی کا نتیجہ ہے۔ لوگوں کی غلط فہمی کیوں ہے؟ لوگوں کی غلط فہمی ایک تو اس وجہ سے کہ وہ اسلام کو نہیں جانتے ہیں، لیکن ایک حد تک اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں، اس لیے کہ ہم نے ان کے سامنے صحیح اسلام پیش نہیں کیا، بلکہ ہم نے اسلامی تعلیمات کو تو پیش نہیں کیا، اپنے غلط اخلاق کو ان کے سامنے پیش کیا، جس کی وجہ سے اسلام کے اور زیادہ وہ دور ہو گئے۔ ہم سے تو دور ہوئے، ہماری وجہ سے اسلام سے بھی دور ہوئے۔ لہٰذا اگر آج ہم اس بات کا عہد کر لیں کہ اپنی زندگی کی اصلاح ہم ایسے کریں گے کہ اپنے اخلاق سے لوگوں کے دل جیتیں گے، لوگوں کو قریب کریں گے، اور پھر ان کے سامنے بات پیش کریں گے کہ یہ جو آج میں اخلاق سے آپ سے پیش آ رہا ہوں، اس کی وجہ میں نہیں ہوں، اس کی وجہ ہمارے نبی ہیں، اس کی وجہ اسلام کی تعلیمات ہیں، اس کی وجہ اللہ کا دین ہے، تو بہت ممکن ہے کہ ہمارے اخلاق کی وجہ سے، ہماری تعلیمات کی وجہ سے لوگ اسلام سے قریب آئیں، ان کی رائے بدلے۔ رائے بدلنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، رائے بدلنے کے لیے لوگوں کے سامنے حق کو لانا پڑتا ہے۔ جب تک کہ ہم یہ نہیں کریں گے، شور شرابہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اسلام کو اس کی اصل صورت میں پیش کرنا اس وقت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، خاص طور سے آج جو حالات پیدا ہوئے ہیں، اگرچہ یہ برے ہیں، اسلام کے لیے بظاہر مضر ہیں، لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ اس میں اسلام ساری انسانیت کی نگاہوں میں آ گیا ہے۔ ہر اخبار کا، ٹیلی ویژن کا، لوگوں کی گفتگو کا آج موضوع اسلام بنا ہوا ہے۔ ایسے موسم کو استعمال کر کے اگر اسلام کی صحیح تعلیمات لوگوں کے سامنے ہم لائیں، بہت ممکن ہے لوگوں میں سے بہت بڑا طبقہ اس حق کو مان لے جو اللہ نے ساری انسانیت کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے ساتھ، تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ لہٰذا اس موقع کو غنیمت جانیں، سمجھیں کہ یہ مواقع دعوت کے لیے ہمارے لیے کھلے ہوئے ہیں، اور ہم اللہ کی تعلیمات جو قرآن میں ہیں
جو ساری انسانیت کے لیے رحمت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور آپ کی گفتار جو ساری انسانیت کے لیے رحمت کی تعلیم اور اسوہ ہے، اس کو انسانیت کے سامنے پیش کریں تاکہ وہ لوگ جو آج اسلام سے دور اور بدظن ہیں اسلام سے قریب آئیں، اور سارا ہمارا ملک اور بلکہ پورے عالمی سطح پر امن و امان اور رحمت کا معاملہ، رحمت کا ماحول قائم ہو۔ اقول هذا واستغفر الله لي ولكم۔